ویلکم بیک. باس صاحب, بہت سارے اسٹکنگ پوائنٹس میں سے ایک اسٹکنگ پوائنٹ ہے ایران کا انرچڈ یورینیم, اور اسی حوالے سے سنا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پاکستان جو ہے وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے, تو وہ کردار ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, پاکستان نے تو آلریڈی بڑا اہم کردار ادا کر لیا ہے میرے خیال میں, اور ایران کے ساتھ کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے اس معاملے میں. دیکھیے, پہلے تو ایران نے ہماری ایک بات ضرور مانی کہ جو کم از کم جہاں لیبنان میں سیز فائر کل ہو گئی 10 دن کے لیے, جی, تو ایران کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ جب تک لیبنان میں سیز فائر نہیں ہوتی وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دو شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی نا, اور لیبنان میں جس طریقے سے اسرائیلی حملے کر رہا تھا, اسرائیل کی IDF, اور بڑے لوگ شہید بھی ہو گئے, تقریباً 2000 سے زائد. تو اس وجہ سے ایران کا ایک بڑا مطالبہ یہ تھا. گو کہ میرا اپنا خیال شروع میں یہی تھا, اور میں تھوڑا بہت اس میں تھا کہ ایران شاید اتنا زیادہ اس پہ انسسٹ نہ کرے, لیکن ایران نے انسسٹ کیا تو اب 10 دن کا کم از کم سیز فائر ہو گیا. تو یہ 10 دن اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ انہی 10 دنوں میں ایران اور امریکہ کی ڈیل بھی ہونی ہے. جی, اب وہ 10 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. کیا ایران اس کو پھر دوبارہ اس ڈیل سے تو نہیں نکل پائے گا, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ اس میں کچھ جان نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ لیبنان اور اسرائیل کا نہیں ہے, یہ حزب اللہ اور اسرائیل کا ہے, اور حزب اللہ نے کوئی بات ماننی نہیں ہے لیبنان اپنی گورنمنٹ کی. صحیح. اگر بات ماننی ہوتی تو یہ سارے معاملات ہی نہ ہوتے. وہ لیبنان ایک بڑا یونیک ملک ہے اس معاملے میں, ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سارا بڑا عجیب سا ہے, اس کو سمجھنا پہلے تو اٹ سیلف از ویری ڈیفیکلٹ, اور پھر جس طرح وہ کام کرتے وہ بہت مشکل ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جی اگر ہم نہ ہوتے تو اسرائیل نے تو سارے لیبنان پہ قبضہ کر لینا تھا, کیونکہ لیبنان کی جو آرمی ہے یا آرم فورسز ہیں اس میں تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لیبنان اسرائیل کے خلاف کچھ اس کو ریزسٹ کر سکے. کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو بحیثیت ملک مجھے کم از کم ایک چیز اور لگتی ہے کہ نیشنل آرمی کے ہوتے ہوئے حزب اللہ ایک ایسی پارٹی ہو جس کا پولیٹیکل ونگ بھی ہو اور ملٹری ونگ بھی ہو, تو عجیب سا لگتا ہے نا. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہوتی ہے جو کہ ان پرنسپل ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ دیکھیے تو یہ حزب اللہ کی وجہ سے ہی ہے کہ کم از کم ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کو روکے ہوئے. گو کہ اب تقریباً 14% جو لیبنان کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے, اور اب اس کو انیکس کرنا چاہتے ہیں, اس میں بفر زون, سو کالڈ بفر زون بنانا چاہتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کا حصہ ہی بنانا چاہتے ہیں. عزائم بھی یہی تھے. عزائم بھی یہی ہیں. اب ایران نے کم از کم پاکستان کی یہ بات مان لی کہ بس اب سیز فائر ہو گیا 10 دنوں کا. گو کہ آج میں نے کہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی وائلیشن اسرائیل نے کی ہے, بٹ اٹ از اسٹل ہولڈنگ. تو ایران نے پاکستان کی بات مان لی ہے کہ اس 10 دن کا جو سیز فائر ہے اس کو ہی بیس بنا کر امریکہ کے ساتھ آگے ڈیل ہوگی. دوسری جانب ہم نے سعودی عرب کو بھی تھوڑا بہت پش کیا کہ آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. تو پریزیڈنٹ جو MBS ہیں انہوں نے ٹیلی فونک ان کی گفتگو بھی ہوئی پزشکیان کے ساتھ, تو یہ بھی ایک اچھی چیز تھی. اور پھر سعودی عرب نے ریپورٹڈلی اس بات کا بھی کہا ہے کہ ہم اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہ امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی ایک احسن اقدام ہے میرے خیال میں. اس سے میوچل ٹرسٹ بھی بڑھے گا, ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. ایک جو پہلے ریپروشما شروع ہوا تھا 2023 میں مارچ اپریل کے مہینے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان, وہ بھی آگے بڑھے گا. And again credit goes to Pakistan. ہاں, کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کہ ہم نے دونوں جانب سے دونوں ممالک اسلامی ممالک کو اس بات پہ راضی کیا. اب دیکھیے جو آپ نے اٹھایا نا معاملہ, اب 2-3 چیزیں ہیں نا اس سارے ڈیل میں ہوگا کیا. ایک جو معاملہ رکا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے, وہ تو بلاکیڈ بھی ہوا. وہ بلاکیڈ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آف ریمپ تو چاہیے تھا امریکہ کو, تو ہم نے وہ آف ریمپ اب مور لیس دے ہی دیا ہے یا پرووائڈ کر دیا ہے امریکہ کو, اور ایران کو بھی فار دیٹ میٹر. تو اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گی. اس کے بعد کس طرح اس کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ 1974 کا ایک ایگریمنٹ ہے عمان اور ایران کے درمیان, جس کے تحت دونوں ممالک نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم اس جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو ہم ریگولیٹ کریں گے. لیکن مانیٹائزیشن پھر بھی دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے. جو نیچرل واٹر ویز ہیں وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی ہے اس کی جو ایک فری نیویگیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے
وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے یا اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. تو اب ایران اور عمان فائنلی کیا کرتے ہیں وی ڈو ناٹ نو, لیکن ایران کا بہرحال یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کو مانیٹائز کریں گے. چلے مانیٹائز نہ بھی کریں تو کم از کم ریگولیٹ وہ دونوں ممالک آپس میں کر سکیں گے, کیونکہ 1974 کا ایگریمنٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ایران میں ریولوشن کے بعد. تو ممکن ہے کہ اب وہ دونوں ممالک آپس میں گفتگو کر کے کوئی ایسے نئے ایس او پیز بنائیں جس کے تحت وہاں سے نیویگیشن ہو, اور دیٹ کین بی ڈن ایون وداؤٹ مانیٹائزیشن. لیکن دوسری طرف ریپریشنز کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں بھی اب کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اب ایران دیکھیے, امریکہ جو ہے ایک ایشو امریکہ کے لیے تھا نا جو اسلام آباد میں اٹھایا گیا کہ ایران جی اپنا جو رائٹ ٹو انریچمنٹ ہے انڈر آرٹیکل 4 آف دا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی وہ گیو اپ کر دے. ایران نے کہا یہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے بھائی, دنیا بھر میں جو این پی ٹی کے ممالک ہیں وہ انرچ کر رہے ہیں فار پیسفل پرپزز, تو ہم کیوں نہ کریں, ہمارا بھی ہم یہ حق نہیں چھوڑ سکتے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے طور پہ ایک طرفہ طور پہ والنٹیرلی موریٹوریم لگا دیں کچھ عرصے کے لیے. پہلے تھا امریکہ نے, پھر اس بات پہ آ گئے کہ آپ 20 سال کا موریٹوریم لگا دیجیے. امریکہ ایران نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے, 20 سال ہم کیوں لگائیں, ہم 5 سال کے لیے کر لیتے ہیں. اب بات یہاں پہ رکی ہے کہ 5 سال ہوگا یا جو مڈل گراؤنڈ ہے 10 سال, جو کہ ایران پہلے بھی تیار تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ, جو فروری میں ہی جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں یہ تقریباً طے ہو گیا تھا کہ 10 سال کے لیے ایران جو ہے والنٹری جو ہے موریٹوریم اعلان کر دے گا, لیکن وہ انڈر IAEA انسپیکشنز کے تحت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا, دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جی چلیے یہ تو ہم نے مان لیا کہ ایران 10 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے موریٹوریم کر دے گا. اس کا کیا ہوگا جو کہ آلریڈی انرچ یورینیم ایران کے پاس موجود ہے 400 کلو گرام کے تحت, اور وہ 60% تک انرچڈ ہے. اس پہ یو ایس نے کافی کنسرنز اس پہ تو اسی پہ تو معاملات آ کے رکے نا, تو یہ تو پھر ایران نیوکلیئر ویپنز بنا سکتا ہے. نیوکلیئر ویپنز بنانے کی عجیب سی بات ہے, اس کے نیوکلیئر وار ہیڈز بھی چاہیے, وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, کمپلیکس ایشو ہے. بٹ ان اینی کیس اب پاکستان اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ امریکہ اور ایران مل کر اس ڈیل کے بعد ہم مل کر جو یہ انرچ یورینیم ہے اس کو ہم جو نتانز ہے یا فردوں کی فیسیلیٹیز ہیں, کیونکہ یہ بہت تباہ ہو گئی نا ساری فیسیلیٹیز, اور یہ بالکل ملبے کے نیچے ہے, اور ملبہ کتنا گہرا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. اور تو اس میں سے امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ امریکہ اور ایران دونوں مل کر ہم نکالیں گے اس کو, اور پھر کسی سیف جگہ رکھ لیں گے آؤٹ آف ایران. ایران کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کام کریں. تو اب کون سا ملک ہے, پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جس پر ایران کچھ تقیہ کر سکتا ہے یا اعتماد کر سکتا ہے. اور پھر چونکہ ہم خود نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کا تجربہ بھی ہے کہ فسائل میٹیریل کو کیسے کس طرح رکھا جاتا ہے, بلکہ ہم جو ہے نا کنونشن آن فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر میٹیریل, ہم اس کی بھی اسٹیٹ پارٹی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح یہ سارے کام ہوتے ہیں. وہ 1980 کا میرے خیال میں ایک کنونشن ہے, اتنا مجھے یاد آ گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا اس بات, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان وہ جو فسائل جو انرچ یورینیم ہے اس کو نکال کر پاکستان لے آئے گا. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران مل کر یہ سارا کام کریں گے اور ریٹریو کریں گے, ریکور کریں گے اس یورینیم کو, جو بھی یہ فیسیلیٹیز ہیں وہاں سے. اس کے بعد یہ بے شک ایران ہی میں رہے انڈر IAEA پروٹیکشن, اس میں کسی کو کوئی مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایران کا ایک ساورن رائٹ تو ہے نا. ٹھیک ہے وہ اتنا انرچ نہیں کر سکتا 60%, لیکن پیسفل پرپز کے لیے جو NPT کے اندر کلازز ہیں اس سے میکسیمم جو ممالک ہیں وہ 5% تک ہی کرتے ہیں. اب یہ 60% اگر ہے بھی تو ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ اس کو بلینڈ کیا جائے, اس کو ڈائلیوٹ کر کے اس کا جو انرچمنٹ ہے اس کو نیچے لایا جائے 20% تک یا 15% تک. یہ کام بھی پاکستان کر سکتا ہے, لیکن یہ سب کام میرے خیال میں once it is recovered, اس کے بعد پاکستان IAEA جانے اور ایران جانے, پھر وہ آپس میں کچھ نہ کچھ طے پا سکتا ہے یہ چیز. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے میرے خیال میں, یہ جا کر اتنا پرابلم کریٹ نہیں کرے گا.
تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان، اور پھر پاکستان چونکہ دیکھیے نا NPT کا ممبر بھی نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے ایک مشکل تو کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان تو شفٹ نہیں ہو سکتا وہ یورینیم میرے خیال میں، جہاں تک میری ناقص رائے ہے، لیکن IAEA کے تحت یہ جو ہے یورینیم ایران میں رہ سکتا ہے، لیکن پاکستان ایران کی مدد ضرور کر سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کچھ ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہوگا کہ پاکستان اور ایران مل کر ریکور کریں، اور پھر یہ ایران ہی میں رہے انڈر IAEA سیف گارڈز. تو یہ ایک بہترین فارمولا ہے، اس پہ کسی کو اعتراض، امریکہ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب امریکہ اور اسرائیل کی ضد کے نہیں جی اس کو ایران سے نکال کر کسی اور ملک کو دے دینا چاہیے، اسرائیل کو کیوں نہ دے دیں؟ ہاں اسرائیل کو تو خواہش یہی ہوگی نا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان نے پروپوز کیا ہے ایرانینز کو اور امریکیوں کو، تو یہ قابل قبول ہونا چاہیے، اور یہ بڑی اچھی پروپوزل ہے. اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ایکسپرٹیز بھی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ فلائی نہ کرے. یہ پروپوزل فلائی کرے گی، اور یہی ایگریمنٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کی کوئی چیز سامنے آ جائے گی. اگر ایک براڈ ٹرمز میں ایگریمنٹ کو آپ نے لکھا ہے تو شاید یہ ڈیٹیلز نہ آئیں، لیکن اگر ڈیٹیلڈ ہے تو پھر ساری چیزیں آپ شاید اس ایگریمنٹ میں آ جائیں. بالکل. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر مودی کو فون کر کے کیا کہا ہے.